تحریک شناخت کے بانی رضاکار اعظم معراج کا ایک کھلا خط۔ اہل وطن کے نام کراچی، 8 جون 2022۔ اہل وطن سلام، پاکستانیوں اور وطن عزیز کی دانشور سیاسی اشرافیہ اور ان کے مسیحی حواریوں اور قومی سطح کے صحافیوں سے مودبانہ گزارش ہے کہ 2017 کی افراد شماری کے اعداد و شمار بہت عرصے بعد باہر آئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تقریباً 11 لاکھ مسیحی پاکستانی شہریوں کے محکمہ شماریات کے کاغذات سے یکلخت غائب ہو جانے کا پتہ دے رہے ہیں، جس کا ثبوت محکمہ شماریات کے ماضی کے اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ 1951 سے 1998 کی افراد شماری کے اعداد و شمار میں مسیحوں کی آبادی بتدریج بڑھ رہی تھی۔ 1951 میں مسیحی آبادی مجموعی پاکستان کی آبادی کا 1.39%، 1961 میں 1.42%، 1972 میں 1.45%، 1981 میں 1.55%، 1998 میں 1.59%۔ اس حساب سے محتاط اندازے کے مطابق 2017 کی افراد شماری میں یہ تعداد مجموعی آبادی کا 1.82% ہونی چاہیے تھی، جبکہ 2017 کی افراد شماری کے اعداد و شمار یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ مسیحوں کی آبادی بڑھنے کی بجائے گھٹ کر پاکستان کی مجموعی آبادی کا 1.27% ہو گئی ہے۔ اس جمع تفریق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے مسیحوں کی آبادی تقریباً 11 لاکھ کم ہو گئی یا کر دی گئی ہے، جبکہ اس دوران نہ تو اجتماعی ہجرت، اجتماعی نسل کشی یا تبدیلی مذہب کا کوئی اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اسی طرح شیڈیول کاسٹ 1951 میں مجموعی آبادی کا 1.19%، 1961 میں 1.18%، 1972 میں 0.95%، جبکہ 1981 کی افراد شماری میں شیڈیول کاسٹ کا خانہ خالی تھا۔ 1998 میں 0.25% اور 2017 میں یہ 0.41% ہیں۔ اسی طرح ہندو جاتی 1951 میں مجموعی پاکستانی آبادی کا 0.51%، 1961 میں 0.49%، 1972 میں 0.47%، 1981 میں 1.51%، 1998 میں 1.60% اور 2017 میں یہ تعداد 1.73% ہو گئی ہے۔ تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے کتب کی تیاری کے سلسلے میں کی گئی تحقیق کے دوران یہ اعداد و شمار سامنے آنے کے بعد ہم نے پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے مالکان کے حواریوں اور ان جماعتوں سے وابستہ مسیحی سیاسی ورکروں، دانشور اشرافیہ، صحافی برادری، NGOs اور سیاسی رجحانات رکھنے والے مسیحی مذہبی رہنماؤں کو بھی اس عددی غلطی یا واردات سے آگاہ کیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ اقلیتی حقوق کے لیے قائم شعیب سڈل کمیشن نے اس بے ضابطگی کو متعلقہ حکومتی اور ریاستی اداروں کے سامنے اٹھایا۔ امید ہے اس کے کچھ مثبت نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ ان میں سے کچھ اعداد و شمار بھی اسی کمیشن کی بدولت اب پبلک ہوئے ہیں، جبکہ 1951 سے 1998 تک کا ادارہ شماریات کے اقلیتوں کے اعداد و شمار صحافی اسحاق بخش کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اب اس کھلے خط کے ذریعے پاکستان کے ہر خاص و عام شہری سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس پر آواز اٹھائیں، کیونکہ شفافیت شہری اور ریاست کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے اور یہ مضبوطی ہی ریاست کے استحکام کی ضمانت ہوتی ہے۔ خصوصاً ہر خاص و عام مسیحی کو اپنی اجتماعی بقا و ترقی کے لیے صحیح اعداد و شمار کے حصول کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحیح اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا گیا اجتماعی و انفرادی کمزوریوں، طاقتوں، درپیش مسائل، دستیاب موقعوں کا تجزیہ تک مخ ہی انسان کو ریاستی و حکومتی طاقت کے مراکز سے اپنے حقوق لینے میں مدد کرتا اور صحیح راہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنی عددی طاقت کی چوری کرنے کی واردات کے سنگین مسئلے کو پنجاب کے ضمنی انتخاب میں آنے والے امیدواروں کے سامنے ضرور رکھیں، وہ چاہے حکومتی اتحاد کے امیدوار ہوں یا موجودہ اپوزیشن کے۔ حکومتی اتحاد سے زیادہ گلہ یوں بنتا ہے 2017 میں حکومت اس حکومتی اتحاد کی بڑی سیاسی جماعت کی ہی تھی، اور المیہ یہ ہے کہ وزیر شماریات اسی جماعت کے مسیحی تھے، اور اسی جماعت کے ایک ہندو
اقلیتی رکن اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے شماریات کے چیئرمین تھے، ان سے یہ ضرور گلا کریں اور سوال پوچھیں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں بقول شاعر احمد سلمان کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت۔ اور پھر کل کی حکومت اور آج کی اپوزیشن سے بھی یہ سوال بنتا ہے، خصوصاً اس جماعت کے مسیحوں سے، کہ آپ پچھلے 4 سال حکومت میں تھے، آپ نے ہماری اس 11 لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کی جان بوجھ کر یا غلطی سے ہوئی سرکاری کاغذات میں چوری کا ازالہ کیوں نہیں کیا؟ اور مسیحی این جی اوز، سیاسی جماعتوں کے راہبروں سے بھی ضرور پوچھیں، جب یہ 11 لاکھ کا قافلہ لٹ رہا تھا تو آپ سب کیا کر رہے تھے؟ پنجاب کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ مسیحوں کی عددی طاقت کا مرکز ہی پنجاب ہے، اور الیکشن کمیشن کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مسیحوں کے پاکستان بھر میں مجموعی 17,08,288 ووٹوں میں سے تقریباً 14 لاکھ ووٹرز پنجاب میں ہی ہیں۔ ہم اس کھلے خط کے ذریعے ہر خاص و عام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس پر آواز اٹھائیں۔ آخر میں ایک بار پھر سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور مینارٹی کمیشن میں بیٹھے مسیحوں اور مسیحوں کے نام پر مسیحوں کے حقوق کے حصول کے لیے بنی سیاسی جماعتوں، این جی اوز اور سیاسی رجحانات رکھنے والے مذہبی ورکروں سے دست بدست گزارش ہے، خدا را اس حقیقت کا ادراک کریں کہ سیاست اور عددی طاقت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کی پہلی ترجیح صحیح اعداد و شمار کا حصول، ان میں شفافیت لانا، انہیں اپنی کمیونٹی تک پہنچانا، اور ریاستی اور حکومتی اداروں میں اعداد و شمار پر پہرا دینا ہونی چاہیے، اور ان اعداد و شمار کے بارے کمیونٹی میں پھیلے ابہام و شکوک پیدا کرنے کی بجائے انہیں دور کرنا ہونی چاہیے۔ آئیں مسیحوں کے لیے ان کے آباء کی سرزمین پر ان کی فکری، شعوری، تعلیمی، معاشی، سماجی، معاشرتی، علمی، مذہبی، تہذیبی اور سیاسی ترقی کے حصول کے لیے انہیں شکوک و شبہات کے سرابوں سے نکال کر شفافیت اور سچ کی بنیاد پر درست اعداد و شمار کے تخمینے کے بعد تجزیہ تقمخ کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ طاقت کے مراکز سے حقوق کے حصول کے لیے درکار عناصر فزیکل، ریاستی، نظریاتی، عددی، مالی روایات کے درست تخمینے کے بغیر چند انفرادی مفادات تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اجتماعی حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس ضمن میں تحریک شناخت کے رضاکار آپ کی ہر طرح کی رہنمائی اور معاونت کے لیے حاضر ہیں۔ واسلام اعظم معراج، رضاکار تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔